خطاؤن فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے صحابیوں تم میں سے ہر شخص، صحابہ سے فرمائے وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے، سبھی کے لیے وہ، کلکم خطاؤن، تم سب کے سب کثرت سے غلطیاں کرنے والے ہیں۔ کون سا انسان ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ فرشتہ تھوڑی ہے کہ غلطی نہ ہو، فرشتے سے نہیں ہوتی غلطی، یا نبی ہوتا جو معصوم ہوتا، نبی کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، معصوم رکھتا ہے، اس کو معصوم کہتے ہیں جی، یا پھر فرشتہ ہوتا ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ انسان، نارمل انسان سے تو غلطی ہوتی ہی ہے، لیکن ان چاروں کے بارے میں چیلنج ہے، قدیم زمانے سے لے کے آج تک کی تاریخ تک کوئی اسکالر دنیا کا یہاں پر ان سے غلطی ہوئی، علی، فاطمہ، حسن و حسین کے بارے میں کوئی اسکالر آج تک نہیں لکھ سکا ان سے غلطی ہوئی۔ بڑے بڑے صحابہ سے، اولیاء سے، سب سے غلطی ہوتی ہے، اور غلطی ہونا کوئی خرابی نہیں ہے، نارمل نیچرل چیز ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ غلطی ہونے کے بعد اچھا یا برا سمجھنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ غلطی ہونے کے بعد انسان جو ضد کرتا نہیں یہی صحیح ہے تو وہ برا انسان، اور اچھے انسان کی علامت یہ ہے کہ جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو ان فوراً رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، انسان سے معاملہ ہے تو سوری کہتا ہے یا اللہ سے توبہ کرتا ہے، برابر ہے یہ۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یا رسول اللہ آپ بتائیں نا وہ میرا فلاں باغ ہے، فلاں میرا فارم ہاؤس ہے، کمپلیٹ ایک باغ ہے، پھل لگتے اس کے اندر، بڑا باغ، شاندار باغ ہے، یا رسول اللہ یہ میرا جو باغ ہے آپ اس کا جو مناسب سمجھتے ہیں کر دیجئے، آپ لے لیجئے یا کسی کو بھی دے دیجئے، فارم ہاؤس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا خاصا ہرا بھرا ہے، پروفٹ دینے والا باغ ہے، چمن ہے، آپ کا فارم ہاؤس ہے، آپ کیوں دے رہے ہیں کسی کو؟ ایسا کیا ہو گیا؟ ایسی کوئی خاص ضرورت تو کوئی اسپیشل جنگ ونگ نہیں ہے، کوئی اسپیشل فنڈ کی ضرورت نہیں ہے، نہیں یا رسول اللہ پورا لے لیجئے۔ فرمایا عثمان ہوا کیا، کیوں آپ ایسا نکال دے رہے ہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ نماز میں یہ باغ کا خیال آ رہا ہے، بیچ میں میری نماز کو ڈسٹرب کر رہا ہے، یہ باغ نماز میں اللہ کے لیے ٹھہرا ہوں، بیچ میں آ رہا ہے، یہ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، نماز میں کسی اور کا خیال نہیں آنا چاہیے، پر اگر خیال آ جائے تو ان کے توبہ کا لیول بھی یہ ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو توبہ کرتے، اچھے لوگ سے غلطی ہوتی ہے توبہ کرتے ہیں، بدماش لوگ غلطی کرتے ہیں اس پر اکڑتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ انسان سے اچھا ہو یا برا ہو ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن علی سے کوئی غلطی ہوئی نہ کوئی بتا سکا آج تک، نہ فاطمہ کی کوئی غلطی بتا سکا، نہ حسن کی بتا سکا، نہ حسین کی بتا سکا، دنیا الٹا ٹنگ گئی ہے۔ محققین تحقیق کرے ہیں، ان کی زندگی پر جتنا ریسرچ ہوا، ان کی زندگی پر جتنا تنقید ہوئی، مخالف مؤید جتنا بحث کیے ہیں، یہ چاروں کی زندگی پر، کسی اور کی زندگی پر اتنا نہیں ہوا، لیکن کوئی انسان یہاں پر انہوں نے غلط کیا نہیں بتا سکتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شال میں لے کر فرما دیے کہ نا یہ میرے ہے، یہ میری جان کا حصہ ہے، جب مصطفیٰ کی جان کا حصہ ہے، مصطفیٰ کے گوشت کا حصہ ہے، مصطفیٰ کے خون کا حصہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کہہ رہے اے اللہ ان سے ہر برائی کو دور رکھنا۔ اب بتاؤ کس برائی کی مجال ہے جو ان کے قریب آ سکے؟ جی اسی کو یہ بات کلیئر ہو گئی نا، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین غلطی سے محفوظ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے جی، اور ان کو اپنے جسم کا حصہ ڈکلیئر کرنے کی وجہ سے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت اس کو لفظ دیتے ہیں محفوظ، کیا لفظ کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے ان کو غلطیوں سے محفوظ رکھا۔ اسی کو شیعہ برادری جس کو کہتے ہیں نا، شیعہ لوگ، شیعہ بھائی جو ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ معصوم۔ ہم کہتے ہیں معصوم نہیں، محفوظ، اور یہ زمانے تک بڑا ہوتا رہا، کیونکہ معصوم تو نبی ہوتا، معصوم تو نبی ہوتا، یہ نبی ہے کیا؟ یہ علی فاطمہ نبی ہے کیا؟ نہیں، نبی نہیں ہے صاحب، نبی والے ہیں، نبی نہیں ہے یہ، برابر ہے، تو ان کو معصوم نہیں بول سکتے۔ یہ زمانے تک میں بھی یہ کہتا تھا کہ یہ دیکھو شیعہ لوگ معصوم کہتے ہیں، اور شیعہ لوگ کو بھی نہیں معلوم، اگر یہ کل کے دن یہ ویڈیو پہنچے تو ہمارے شیعہ بھائی بھی دیکھیں، ان کو بھی پتا چلے ان کے مسلک کی بات، پھر ان کے جو اکابر، ان کے بڑے علماء جانتے ہیں، عوام نہیں جانتی ان کی، کہ ان کے یہاں معصوم کے 2 درجے ہوتے ہیں جی، معصوم کے 2 درجے۔ اچھا معصوم اور محفوظ میں فرق کیا ہے؟ کیا مطلب بھئی؟ محفوظ کا کیا مطلب اور معصوم کا کیا مطلب؟
معصوم کہتے ہیں جس سے غلطی ہو نہیں سکتی. معصوم کا مطلب جس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی اس کو کہتے ہیں معصوم. محفوظ کہتے ہیں جس سے غلطی ہو سکتی پر ہوئی نہیں. ہو تو سکتی تھی پر ہوئی نہیں کوئی غلطی, اس کو کہتے ہیں محفوظ. ہم اہل بیت کو محفوظ کہتے ہیں. علی, فاطمہ, حسن و حسین سے ممکن تھا بحیثیت انسان غلطی ہو جائے, ممکن تھا, پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کر لی اور ان سے زندگی میں غلطی نہیں ہوئی. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت. جب شیعہ لوگ کہتے ہیں معصوم تو ہم بولتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے غلو کر دیے, نبیوں کے برابر ٹھہرا دیے. مگر جب آگے تحقیق کرے, ان کے علماء سے سنے اور ان کی کتابوں میں تلاش کرتے, جب ایک لیول پہ پہنچے تو میں خود پڑھ کر حیران رہ گیا. ان کی کتابوں میں اور ان کے بڑے علماء سے سن کر میں خود چوکنا رہ گیا. ہمارا اور شیعہ کا اس مسئلے میں عقیدہ ایک ہی ہے. وہ کیسے ایک ہے بھئی؟ وہ معصوم بولتے ہیں, ہم محفوظ بولتے ہیں. تو صاحب ان کے پاس صرف ورڈز کا ڈیفرنس ہے. ان کے پاس معصوم کے 2 لیول ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے یہ معصوم کے 2 لیول. ایک معصوم کا لیول نبیوں کا, جس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم ایسا جس سے غلطی ممکن نہیں, جو ہم نبیوں کے لیے بولتے, انہوں بھی نبیوں کے لیے وہی بولتے. اور دوسرا لیول معصومیت کا بتاتے ہیں. دوسرا لیول معصومیت کا معنی یہ کہ غلطی ہو سکتی تھی لیکن اللہ کے حفاظت کرنے کی وجہ سے ان سے غلطی نہیں ہوئی. تو یہی تو ہمارا عقیدہ ہے نا صاحب. اس کو لوگ بولتے ہیں عصمت کبریٰ, نبیوں کی عصمت. شیعوں کی بات بتا رہا ہوں میں, شیعہ بھائیوں کے پاس, اثنا عشریہ کے پاس عصمت کبریٰ جو نبیوں کی عصمت ہے, بڑی عصمت کہ غلطی ہو نہیں سکتی. دوسری ہے عصمت صغریٰ, چھوٹی عصمت, یعنی غلطی ہو سکتی لیکن اللہ نے حفاظت کر لیا نبوت کے نسبت, آقا کی نسبت کی وجہ سے, آقا کی رشتہ داری اور دعا کی وجہ سے. تو عقیدہ ایک ہے, ہم لفظ الگ الگ ہے. انہوں عصمت صغریٰ بولتے ہیں اور ہم اس کو محفوظ بولتے ہیں. یہ اہل سنت بھی سمجھ لیں کہ اس میں ہمارا اور ان کا عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور یہ شیعہ بھائی بھی یہ بات سن لیں اور رکھ لیں.